اور دونوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ میرے بندوں کائنات کو دیکھ کر تم نے رب کو نہیں پہچانا، سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھا ضرور مگر رب کی قدرت کو نہیں پہچانا، رات کو چاند کی چاندنی دیکھی، ستاروں کا چمک دیکھا، چڑیوں کا لہکنا دیکھا، پھولوں کا مہکنا دیکھا، کائنات کو دیکھا، صبح سے شام تک دیکھا، مگر میرے بندو تم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ سب تم سے دور ہے۔ ارے اللہ کے بندو کم سے کم اپنی آنکھیں دیکھ کر رب کو پہچان لیتا، اپنی پیار۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ عرب کا نوجوان، وہ عرب کی دوشیزہ رات کی تنہائی، اندھیری رات، ساری رات مسجد کے کونے میں لیٹی رہی۔ یہ نوجوان طالب علم بخاری شریف اٹھا کر کے پڑھتا رہا، سامنے چراغ بھی جل رہا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں وہ نوجوان ہر تھوڑی دیر میں اپنی انگلی لے کر چراغ کے آگ میں جلاتا تھا۔ تلاوت بھی ہو رہی ہے اور بار بار اپنی انگلیوں کو آگ میں جلا رہا ہے، یہاں تک کہ صبح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده
الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا علم فيما عمل. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نہایت قابل قدر حضرات علماء اکرام، مدارس دینیہ کے عزیز طلباء، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات گرامی، ملک و ملت پیارے غیور نوجوانوں، میرے عزیز بچوں اور دور دراز سے سننے والی میری لاڈلی ماں اور بہنوں، جلسوں کا یہ عجیب و غریب اتفاق ہوتا ہے کہ جلسے کا کرانے والا نہ جانے کس کس انداز میں کن کن پریشانیوں سے گزر کر علماء کے لیے، آنے والوں کے لیے مختلف طریقے سے انتظامات کرتے ہیں، مگر آنے والے حضرات کو ان کے انتظامات کا کوئی اثر نہیں نظر آتا. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے سامنے پنڈال کے اندر، میدان کے اندر کورس بچھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید منتظمین جلسہ کو اس کا کرایہ دینا پڑے گا. ہمارے یاروں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بچھایا کیوں گیا ہے. عام طور سے ہمارے علاقے میں مولانا مشہور ہے کہ جو آدمی جلسہ سننے نہیں جلسہ تولنے آتا ہے، جلسہ سننے نہیں مولوی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اس قسم کے لوگ پنڈال میں اسٹیج کے آس پاس نہیں بیٹھتے بلکہ دور کنارے بیٹھیں گے. معاملہ سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنا آہستہ نکل جائیں گے کہ فرشتوں کو خبر نہ ہو. اب میری بات تو ذرا گڑبڑ ہوتی ہے، کڑوی قسم کی ہوتی ہے. جس آدمی کی نیت ابتدا سے ایسی بن جائے، بھلا کسی بھی عالم کو چھوڑو، جبریل امین بھی اگر آ کر خطاب کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ اعمال میں نیت کا درست ہونا یہ ضروری ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا پھل ملے گا. گڑبڑ ہے تو معاملہ گڑبڑ ہوگا، نیت درست ہے تو معاملہ درست ہوگا. آپ ایک لمحے کے لیے بھی اتنا نہیں سوچتے کہ 3,500 کلومیٹر سے یہ مولوی ہم سے ملنے آیا، آنے کے بعد قصور کیا ہو گیا کہ ہم اس سے اتنی دور ہو گئے. آپ کو تو کوشش کرنا چاہیے تھا کہ مولوی سے چمٹ کر بیٹھ جاتے کہ یہ بیچارہ رات کا چاند ہے اور رات کا ستارہ ہے، صبح ہوگی چلا جائے گا، ملنے کو نہیں ہے پھر یہ آدمی. تو پھر ایسا اگر سوچ ہو تو آدمی بہت قریب آ جائے گا کہ بھائی یہ پھر 1-2 سال کے بعد ملے گا، اس لیے اور اس کے قریب چل کر کے بیٹھے. کم سے کم 50 آدمی کی جگہ میرے سامنے خالی، کم سے کم. دھیرے 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 دھیرے. آ جاؤ بھائی، دور مت بیٹھو، آؤ. آپ کے یہاں کا پروگرام تو بہت مختصر ہوتا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا. بہار یوپی وغیرہ میں جائیں، مولانا تقریر کرتے رہتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے ہمالیہ پہاڑ جم گیا ہو. اور یہاں کا پروگرام کوئی پروگرام ہے؟ آپ تو موبائل دیکھتے دیکھتے 12 بجا دیتے ہو. الحمدللہ. آ جاؤ بھائی، جانے کی فضا نہ بناؤ، آ جاؤ میرے قریب آؤ بھائی. محبت کا ثبوت پیش کرو آپ حضرات. کنارے میں بیٹھے ہیں، کہیں سانپ کیڑا آ گیا پیچھے سے تو گڑبڑ ہو جائے گا. نہیں، اجالے میں آ کے بیٹھو. آ جائیے، بیچ کی جگہ بھر دیجئے. ہمارے جلسے کے والنٹیئر کدھر ہیں اللہ بہتر جانے، پہچان میں بھی نہیں آ رہے ہیں. بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر بیٹھائیے، نزدیک بیٹھائیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان فرمایا اس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو 2 زندگی عطا فرمائی. کتنی؟ 2 زندگی. اور یہی 2 بات مجھے سمجھانا ہے آج کے پروگرام میں. بس اب آپ لوگ خوش ہو جائیے، 20-25 منٹ میں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ہر انسان کو 2 زندگی عطا فرمائی. تیسری زندگی نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی ولی کو دیا. آدم کو 2 زندگی، نوح کو 2 زندگی، موسیٰ کو 2 زندگی، ابراہیم کو 2 زندگی، یعقوب کو 2 زندگی، یوسف کو 2 زندگی، اسحاق کو 2 زندگی، عیسیٰ کو 2 زندگی، اور ان تمام نبیوں کے امام کو بھی 2 ہی زندگی. صحابہ کو 2 زندگی، تابعی کو 2 زندگی، تبع تابعین کو 2 زندگی، عالم کو 2 زندگی، جاہل کو 2 زندگی، غریب کو 2 زندگی، امیر کو 2 زندگی، بادشاہ کو 2 زندگی، رعایا کو 2 زندگی، نیک کو 2 زندگی، برے کو 2 زندگی،
ایمان والے کو 2 زندگی، کافر کو 2 زندگی. کوئی ایک دنیا کی تاریخ میں ایسا انسان نہیں آیا جس کو اللہ نے 3 زندگی دی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب گجراتی زبان تو بھائی ہم کو آتی نہیں صاحب. میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے تو ہوں کرتے رہو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہاتھ اٹھا دو، پھر کوشش کریں گے دوبارہ سمجھانے. سمجھ میں آ گئی؟ بہت ہی نیچے اتر کر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل کوئی سخت جملہ علماء یہاں موجود ہے، آپ پوچھ لو، میں استعمال ہی نہیں کرتا ہوں کہ جس کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنا پڑے. بچہ بھی سمجھ لے، جوان بھی سمجھ لے، بوڑھا بھی سمجھ لے، عورت بھی سمجھ لے، مرد بھی سمجھ لے، اپنا بھی سمجھ لے، غیر بھی سمجھ لے. ہر انسان کو 2 زندگی عطا فرمائی. پہلی زندگی کی ابتدا ہر ایک کی، نبی سے لے کر آج تک، نمک حلال کی ہو یا نمک حرام کی، مسلمان کی ہو یا پیمان کی، نمازی کی ہو یا بے نمازی کی، بادشاہ کی ہو یا رعایا کی، اپنوں کی ہو یا غیر کی. قرآن کریم کہتا ہے نبی سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے، مخلوق آئی، ہر ایک کے پہلی زندگی کی ابتدا اللہ ماں کے پیٹ میں کرتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں. فیکٹری ایک. کوئی انسان دنیا میں آج تک ایسا نہیں آیا کہ جس کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے باہر تیار کیا. آپ نے سنا ہے بھائی ماگرول کے اندر کوئی سمندر کے کنارے پیدا ہوا ہے کیا؟ کہاں پیدا ہوا؟ کہاں بنا؟ ایک فیکٹری نوح علیہ السلام سے لے کر جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر تابعی تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، وہاں سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک انسان کی زندگی کی ابتدا، انسان کی زندگی کو بنانے کی فیکٹری خدا کی قسم ماں کے پیٹ کے سوا کوئی نہیں. ہر کوئی کہاں تیار ہوتا ہے؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی. پہلی بات 2 زندگی. تیسری بات انسان جہاں تیار ہوتا ہے اس فیکٹری کا نام ماں کا پیٹ ہے. چوتھی بات سنو، نبی سے لے کر ولی تک، عالم سے لے کر جاہل تک، کائنات کے تمام انسانوں کو تیار کرنے کے لیے اللہ نے میٹیریل جو چنا ہے وہ ایک ہی ہے. میٹیریل بھی نہیں سمجھ تو گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ میٹیریل سمجھے؟ فیکٹری ایک، میٹیریل ایک. نوح کا میٹیریل وہی، ابراہیم کا میٹیریل وہی، موسیٰ کلیم اللہ کا میٹیریل وہی، عیسیٰ روح اللہ کا میٹیریل وہی، یوسف خلیفۃ اللہ کا میٹیریل وہی، نوح نجی اللہ کا میٹیریل وہی، محسن انسانیت یعنی آمنہ کے در یتیم حبیب اللہ کا میٹیریل بھی وہی، صحابہ کا میٹیریل وہی، ہمارا میٹیریل وہی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا میٹیریل وہی. رب نے ارب و خرب انسان بنایا، نہ فیکٹری کی جگہ بدلی نہ میٹیریل بدلا. نہ فیکٹری بدلی نہ، اور دونوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میرے بندے
کر تم نے رب کو نہیں پہچانا؟ سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھا ضرور مگر رب کی قدرت کو نہیں پہچانا۔ رات کو چاند کی چاندنی دیکھی، ستاروں کا چمک دیکھا، چڑیوں کا لہکنا دیکھا، پھولوں کا مہکنا دیکھا، کائنات کو دیکھا، صبح سے شام تک دیکھا، مگر میرے بندو تم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ سب تم سے دور ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کم سے کم اپنی آنکھیں دیکھ کر رب کو پہچان لیتا، اپنی پیاری پیاری زبان دیکھ کر رب کو پہچان لیتا، یہ ہاتھ کو دیکھا ہوتا، اس کی چھوٹی بڑی 5 انگلیوں کو دیکھا ہوتا، یہ میٹھی میٹھی زبان کو دیکھا ہوتا، یہ دماغ کو دیکھا ہوتا، یہ دل کی دھڑکن کو دیکھ کر رب کو پہچان لیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام۔ ماں کی فیکٹری میں نے تیری صورت بنائی، میں نے تیری تصویر بنائی۔ فیکٹری اماں کی تھی، کاریگر تیرا رب تھا، میٹیریل باپ کی گندگی تھی۔ ذرا سوچ کر تو دیکھا کر، اتنی گندی چیز سے اتنا حسین انسان بنانا کس کا کام ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کبھی آئینہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ماتھے کو نہ دیکھا، اپنی آنکھ کو نہ دیکھا، اپنی ناک کو نہ دیکھا، اپنی زبان کو نہ دیکھا، ارے گود میں لے کر اپنے پیارے پیارے ننھے منھے بچے کی صورت نہ دیکھی؟ کس نے اتنا حسین بنایا؟ اللہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ پاک فرماتا میرے بندو ذرا غور تو کرو، کیسا بنایا، کتنا سورا بنایا، کتنا پیارا بنایا، کتنا عجیب بنایا۔ نہ فیکٹری بدلی، نہ میٹیریل بدلا، نہ وقت بدلا، بادشاہ بھی 9 مہینے میں تیار ہو کر باہر آیا، فقیر بھی 9 مہینے میں تیار ہو کر باہر آ گیا۔ اللہ۔ موسم چاہے کوئی بھی، گرمی کا ہو، ٹھنڈی کا ہو، برسات کا ہو، عورت چاہے کوئی بھی ہو، عرب کی ہو، عجم کی ہو، مشرق کی ہو، مغرب کی ہو، شمال کی ہو، جنوب کی ہو، بیوی چاہے بادشاہ کی ہو، غریب کی ہو، مزدور کی ہو یا مالک کی ہو، خدا کی قسم رب کے بنانے کا نظام نہیں بدلا۔ 9 مہینے میں وہ بھی بنا، 9 مہینے میں ہم بھی بنے، اسی فیکٹری میں وہ بھی بنا، اسی فیکٹری میں ہم بھی بنے، اسی ناپاک مٹیریل سے وہ بھی بنا، اسی ناپاک مٹیریل سے ہم بھی بنے۔ نعرہ تکبیر۔ کچھ نہیں بدلا۔ اور دونوں کا ذکر اللہ نے کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام۔ وہی تو رب ہے جس نے تیرا فوٹو، تیری تصویر بنایا اماں کے پیٹ میں۔ اور عجیب بات دیکھو، اللہ اکبر و کبیرہ، تنگ رہ جاؤ گے رب کی قدرت کو دیکھ کر کے۔ تمہیں اگر باپ کا نام لکھنا ہو تو روشنی چاہیے، اندھیرے میں بول بھائی۔ میں نے کل بھی کہا تھا بولو گے تو ہم منہ کھولیں گے، آپ منہ نہیں کھولو گے تو ہم زیادہ دیر تک نہیں بول سکتے، میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ میرے نبی جب تقریر کرتے اور کوئی بات ہمیں اچھی لگ جاتی تو نکبر، ہم نعرہ لگاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یا تو یہ مطلب ہے کہ میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں اچھی نہیں لگ رہی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام۔ وہی اللہ ہے جس نے اماں کے پیٹ میں تیری تصویر بنائی، کیف یشاء،
ویسی بنائی. دیکھنا فیکٹری وہی ہے، میٹیریل وہی ہے، نہ فیکٹری بدلی نہ میٹیریل بدلا نہ بنانے کا ٹائمنگ بدلا، لیکن وارے میرے رب، میرے جیسی کروڑوں جان تیری قدرت پہ قربان ہو جائے. اسی فیکٹری سے بڑا بھائی نکلا، آنکھ الگ، ناک الگ، زبان الگ، آواز الگ، دماغ الگ، بال الگ، ہاتھ الگ، رنگ الگ، کلر الگ، ڈیزائن الگ، لمبائی الگ، چوڑائی الگ. اور اسی فیکٹری سے، بابا کے اسی میٹیریل سے اس کے بعد والی بہن نکلی، رنگ الگ، روپ الگ، صورت الگ، سیرت الگ، انداز الگ، دماغ الگ، زبان الگ، بولنے کا طریقہ الگ، لمبائی الگ، چوڑائی الگ. پھر اس کے بعد تیسرا بھائی وہیں سے نکلا، شکل الگ، صورت الگ. چوتھا نکلا، رنگ الگ، روپ الگ، مزاج الگ، دماغ الگ. پانچواں نکلا، سب کچھ الگ. چھٹا نکلا، سب کچھ الگ. ساتواں نکلا، سب کچھ الگ. او اللہ کے بندو، ذرا میرا چیلنج قبول کر لو. خدا کی قسم، دنیا کا جتنا بڑا بھی انجینئر ایک فرما بنائے، ایک سانچہ بنائے، ایک فرما بنائے، ایک سانچہ بنائے، مٹیریل وہی رکھ دے اور پوری دنیا کے بزرگ کو بیٹھا کر کے کہے اللہ والے سب مل کر کے دعا کر دو کہ پہلے جیسا مال نہ نکلے، اب جو مال نکلے تو رنگ الگ ہونا چاہیے، ڈیزائن الگ ہونا چاہیے، مزاج الگ ہونا چاہیے. پورے گجرات کے مولانا بیٹھ کر دعا کر دیں اللہ الگ کر دے، الگ کر دے، الگ کر دے. خدا کی قسم رات گزر جائے گی، دن گزر جائے گا، منہ تھک جائے گا، مگر مال الگ. آخری تک والے بولے مال الگ. میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، صرف تم بھی بیٹے. میری ماں بھی جاگ کر کے میرے لیے دعا میں بیٹھی ہوئی ہے. میرا جگر پھٹ رہا ہے، تم منہ نہیں کھول رہے. ایک مٹیریل، ایک ڈھانچہ، قیامت آ جائے گی، وہاں سے کوئی الگ مال تیار ہوگا؟ بولو ہوگا. میرے رب کو دیکھ، سانچہ ایک، میٹیریل ایک، مگر 6 بھائی بہن کا رنگ، کلر، روپ، گفتگو، انداز سب کچھ. اب بھی اپنے اللہ کو نہیں مانو گے؟ اب بھی نہیں مانو گے؟ کب مانو؟ بہت زمانہ گزر گیا، اب توبہ کر لو، مان لو اس کو، بولو اس کو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے، مجھے معاف کر دیجیے. اب میں نے سمجھا آپ کو، آپ کی قدرت. اور پھر پروردگار عالم نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں میٹیریل کا ذکر کیا. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. میرے بندو آسمان کی قسم ہے، تاروں کی قسم ہے. کل نفس لما علیہا حافظ. میرے بندو میں نے تمہیں تیار کر کے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ میں نے فرشتوں کا باڈی گارڈ دے دیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. میرا رب کہتا ہے او گجرات والو، ماگرول والو، خلق الانسان، ذرا اپنی تخلیق پہ غور کیوں نہیں کرتا ہے؟ اپنی پیدائش پہ فکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ دیکھ میں نے کتنے اچھوتے انداز میں پیدا کیا. آگے پروردگار عالم نے مٹیریل کا ذکر کر دیا. کلام مقدس پاکیزہ کلام ہے، مگر پروردگار عالم نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا خلق من ماء دافق. میرے بندو میں نے تم جیسا خوبصورت انسان بنایا، اچھلتے ہوئے ناپاک پانی سے بنایا.
اور اس سے بڑی بات آگے بیان فرمائی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندو، کائنات کا سب سے قیمتی انسان میں نے ایسے پانی سے بنایا جس کا ذکر کرنا بھی شرم سے خالی نہیں۔ حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ میرے بندو، میں نے اتنا حسین تجھے بنایا، اس ناپاک پانی سے بنایا، اس اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا، اس ناپاک قطرے سے بنایا۔ یصورکم فی الارحام، اماں کے پیٹ میں بنایا۔ فیکٹری کا ذکر بھی، میٹیریل کا ذکر بھی رب نے کیا قرآن کریم میں کہ ایک ہی فیکٹری اور ایک ہی میٹیریل، لیکن رب کعبہ کی قسم، رنگ الگ، روپ الگ، شکل الگ، صورت الگ، مزاج الگ، انداز الگ، چال الگ، چلن الگ، صورت الگ، سیرت الگ۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ رب کے سوا کوئی، بولو، رب کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو پہلی زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بھائی آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یار، زور سے بولو نا۔ پہلی زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں ہوگی؟ اوف، بہت تھکاتے ہو آپ، پھٹافٹ بولو نا، بات آگے چلے گی یار۔ 11 بج گیا ہے، نہیں حضرت کیا ٹائم ہے؟ 11 ہو گیا نہیں، 11:15 تک بس۔ ماں کے پیٹ سے پہلی زندگی کی ابتدا ہوئی اور ختم کہاں ہوگی؟ کہاں؟ اچھا، اور دوسری زندگی کی ابتدا موت سے ہوگی، ختم ختم۔ تو پہلی زندگی جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوئی، موت پہ آ کر کے ختم ہوگی، تو پہلی زندگی عام طور سے کتنے دن کی ملے گی ہمیں؟ نوح کے ٹائم اگر پیدا ہوتے تو 1000 سال رہتے۔ اب تو گٹکا تمباکو کے دور میں ہم لوگ پیدا ہو گئے، تو 50-60 بہت ہے۔ ہندوستان کے محکمہ میڈیکل کے تحقیق کے مطابق اس ملک میں منیمم لوگوں کی عمر 60 سال ہے۔ کتنے دن؟ اور ہر گٹکا سگریٹ کی پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ، کہ 60 سال تو اس آدمی کا منیمم ہے جو پان، بیڑی، سگریٹ، شراب، نشے کی چیزوں کا استعمال نہ کرتا ہو، اور جو ان چیزوں کا استعمال کرتا ہو ماوا پلس مسالہ پلس۔ تو کہا کہ پھر تو آپ کینسر ہاسپٹل کے گیٹ پہ جا کر کے دیکھ لو۔ میری بات کا اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو ہر کینسر ہاسپٹل کے گیٹ پہ جا کر کے دیکھ لو، لکھا ہوا ہے کہ ان تمام نشہ آور چیز استعمال کرنے والے کی منیمم عمر 30 سال۔ کتنے دن؟ اب تم لوگ کتنے سال جینا چاہتے ہو؟ 60 سال کی 30 سال؟ بولو بابا کتنے سال؟ 60 سال نا؟
تو ماوا واوا کم کر دو گے نہیں؟ اچھا میں کہہ رہا ہوں کم مت کرو. کتنا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ جو لوگ کھاتا ہے ایمانداری سے اللہ دیکھ رہا، ہاتھ اٹھا دو. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو قبول. اٹھا کے رکھیے گا، سب اٹھا کے رکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹھا کے رکھنا ہے بھائی، گرانا نہیں، اٹھا کے رکھو. اچھا کتنا کھاتے ہو کم سے کم ڈیلی؟ 3 ہے 5 ہے. کتنا؟ 3. اچھا ٹھیک ہے. تو اتنے لوگ الحمدللہ کھاتے ہیں. پیچھے والے نے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. اندھا کو سونا کیا جاگنا کیا، اٹھائے تو کیا نہ اٹھائے. نظریں نہیں آئے گا تو اٹھائیں گے کہ کیا، نہ اٹھائیں تو کیا ہوگا. تو آپ کھاؤ، میں منع نہیں کرتا، شوق سے کھاؤ، لیکن میری ایک گزارش ہے، اس کو مانو. مانو گے؟ وعدہ کرو، پکا وعدہ. اللہ دیکھ رہا ہے، دینی مجلس ہے. وعدہ کرو گے پورا؟ جو لوگ 3 ماوا کھاتا ہے، ایک ماوا کتنے کا؟ 10 روپے کا، تو 30 روپے ہوئے. میری محبت میں 2 آپ کھا لو، 1 ماوا ہم کو دے دو. کرو گے؟ 2 آپ کھا لو، 1 10 کھانے والا 9 کھا لے اور 1. کیا مطلب اس کا؟ مولانا بھی شروع کریں گے کل سے. نہیں، اگر ماوا کے غلط اثر سے بچنا ہے تو آج مجھ سے وعدہ کرو مولانا، میں نے قسم کھا لیا 1 ماوا آپ کو دوں گا. دو گے؟ بولو انشاءاللہ. ہاں، وہ 1 ماوے کی قیمت 10 روپیہ. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر اس کے غلط اثرات سے بچنا ہے، وہ 1 ماوا کی قیمت بیت المال میں ڈال دو. کہاں ڈال دو؟ ڈال دو گے؟ اور ڈالنے کے وقت یہ ضرور کہنا نہ بھولنا، یہ ضرور کہنا، اے اللہ یہ 10 روپیہ بیت المال میں دیتا ہوں، اس کی برکت سے ماوا کی عادت چھڑا دو. انشاءاللہ 15 دن میں بھول جاؤ. کتنے دن میں؟ اس لیے کہ جب صدقہ خیرات کا واسطہ اللہ کو دیا جاتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنے اچھے عمل کا واسطہ دے کر دعا کرو، اللہ ضرور قبول کرے. ایسے تو چاہے ہم جیسے 3000 مولوی تقریر کر دے چھوٹے گا نہیں، پکی بات. یہ تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں، میرا تجربہ ہے الحمدللہ. 35 سال ہو گئے مجھے اس گراؤنڈ میں، 35 سال میرا تجربہ ہے. مولوی کی تقریر سے نشہ نہیں چھوٹتا ہے. اللہ کی عدالت میں جھولی پھیلانے سے بڑی بڑی گندی حرکتیں چھوٹ جاتی ہیں. تو دو گے انشاءاللہ. 1 ماوا کا پیسہ دینے کے ٹائم کیا کہنا؟ اللہ میرے اس صدقے کا تجھے واسطہ ہے، میری اس گندی عادت کو ختم فرما. پہلی زندگی کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوئی موت پر ختم. دوسری زندگی کی ابتدا موت سے ہوئی اور کبھی بھی ختم. جہنم میں جاؤ گے تو بھی قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا. جنت میں جاؤ گے تو بھی قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا. جہنم میں گیا تو ہمیشہ رہے گا. اب مسلمان ٹینشن میں پڑ گیا. مولانا آپ سے پہلے تو ہر مولوی کہتا تھا کہ مار پٹائی کھا کر کے نکلے گا، آپ کہہ رہے ہو ہمیشہ رہے گا. یہی تو غلطی کیا ہے مولوی لوگ، جو آپ لوگ سر پہ چڑھ گئے ہو. یار جو کرنا ہے کر لے، مولانا نے کہا ہے کبھی نہ کبھی نکلے گا. تو کبھی نہ کبھی نکلنا تم کو اتنا آسان سمجھ رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ارے پورے دن تیری چمڑیاں نئی بنے گی اور پھر جل کر کے سڑے گی اور پھر بنے گی. یہ تو 1 دن کا تماشا ہے، اور منیمم کتنا دن رہنا ہے اللہ ہی جانے. تو برداشت ہوگا 1 دن کا؟
تھوڑا سا کرنٹ لگ جائے تو باپ سے لے کر نانی تک کو بلاتا ہے. ذرا سا چراغ میں ہاتھ جل جائے مولانا تو نہ بیوی اچھی لگتی ہے نہ اماں اچھی لگتی ہے. بچہ آیا تو اسے پھینک دیا بےہودہ, چل یہاں سے میری جان جا رہی ہے, چلا یا پاپا پاپا بولتا ہے. تھوڑا سا آگ کا چنگاری کیا لگا, بیوی کا پیار ختم, بیٹی کی محبت ختم. کھانا لا کر بیوی رکھی تو ایک لات مارا, میری جان جا رہی ہے, یہ کھانا لے کر آ گئے. اور نہ جانے کتنے دن تک جہنم میں جلنا پڑے گا. تو بابا کون برداشت کرے گا, بولو کون کرے؟ پیر صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی عجیب بات ایک لکھی ہے. ایک طالب علم ایک مسجد میں امامت کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ امامت کرتا تھا. عشاء کی نماز پڑھا کر کے وہ طالب علم مسجد کے اندر آرام کرنے جا رہا تھا کہ اچانک گیٹ پر بے پناہ خوبصورت نوجوان ایک لڑکی آ گئی. مسجد کے گیٹ پہ علاقہ پورا اندھیرا, کہیں روشنی کا نام و نشان نہیں, مسجد اندھیری. یہ لائٹ وائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں, موبائل کا. اچانک لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی. یہ طالب علم فوراً اٹھا, اس بچی کے پاس گیا, اس جوان لڑکی کے پاس, دوشیزہ کے پاس, اور کہنے لگا کہ مولانا آپ سو رہے ہو؟ سونا نہیں, بری بات. ہاں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں, آپ پیچھے والے کو مت دیکھو. جب بھی سامنے والے کو کہو گے سو رہے ہو تو وہ سمجھے گا پیچھے والا سو رہا, تو پیچھے والے کو دیکھے گا. حالانکہ سمجھ رہا میں ہی سو رہا تھا, جھٹکا لگا تھا. سو گے تو بہت پچھتاؤ گے کل صبح اٹھ کر. سونا نہیں, آپ کو نہیں سننا, مجھے اشارہ کر دو میں فوراً ختم کروں, مگر میری بات خدا کے لیے سو کر نہیں سننا. میں بہت زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں, شوق ہے تو سناؤں گا, شوق نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے صاحب؟ نہ کھانا بدلے گا, نہ دسترخوان بدلے گا, نہ بستر بدلے گا, تو کیوں؟ طالب علم, میرے نوجوانوں, خاص کر تم سے میں توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے جوانی عطا فرمائی ہے تو حفاظت کر لو نا. طالب علم گیا اس دوشیزہ کے پاس, کہنے لگا کہ آپ اتنی رات میں اچانک کیوں آ گئی؟ تو کہا کہ اصل میں باہر ہندو مسلم کا رائٹ ہو گیا ہے اور جان کو خطرہ ہے, اس لیے میں اندر آ گئی ہوں کہ رات گزار لوں گی, صبح چلی جاؤں گا. طالب علم, نوجوان کداور, اور پھر عرب کا بیٹا, وہ کتنی طاقت کا مالک ہوگا, کیسا جوان ہوگا. ہندوستان کے جوانوں کی تو یہ حالت ہے, 1 کلومیٹر دوڑا دو تو جس طرح کتے کی 1 میٹر زبان باہر ہو جاتی ہے, ہمارے جوان کی باہر ہو جائے گی. اتنی طاقت ہمارے جوان کو ہے آج. 2-4-10 کلو سر پہ دے دو بیٹا, ذرا فلانے محلے میں دے کر کے آ جاؤ, تھوڑی دور چلے گا, اس کے بعد بیٹھ جائے گا ہم سے ہونے والا. وہ عرب کا جوان, حسن و جمال کا پیکر نوجوان, طالب علم. اور پھر سوچو تو صحیح کہ جب اس ملک میں سامنے آ کر کھڑی ہوئی عیسائی کی لڑکی, وہ کتنی حسین ہوگی. ہے اندازہ آپ کو اس کی جوانی کا اور اس لڑکی کے حسن و جمال کا اندازہ ہے آپ کو؟ میرے نوجوانوں بولو, ہے اندازہ کتنا حسین ہوگا, وہ لڑکی کیسی ہوگی؟ جوان کا بدن کانپنے لگا, ڈرنے لگا, تھر تھرانے لگا, کہنے لگا کہ اس مسجد کے اندر میں تنہا ہوں اور مسجد خدا کا گھر ہے, اس میں آپ کو رہنے کی اجازت میں نہیں دے سکتی. لڑکی نے کہا کہ اگر اجازت نہیں دو گے تو کان کھول کر کے سن لو, میں ابھی باہر جا کر کے ہنگامہ کروں گی کہ میرے ساتھ اس نے غلط کام کیا. سمجھ رہے ہو بات میری؟ ماگرول والوں, بہت چن چن کر میں موتی لے کر آپ کے لیے آتا ہوں.
آپ کے گلے میں ڈالنے کے لیے اے کاش قبول کر لو ان چیزوں. اگر اجازت تم نے ٹھہرنے کا نہیں دیا تو کان کھول کر سنو. میں گیٹ کے باہر جا کر کے اعلان کر دوں گی کہ اس مسجد کے جوان امام نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے. اب عزت والا تو عزت کے لیے ڈرتا ہے نا. ذلیل لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کیا کہہ دے گے دیکھ لیں گے. جو خدا کی قسم عزت والے کے لیے تھوڑی سی بات بھی قیامت بن جاتی ہے. ذرا سی چپ. اور پھر مسئلہ امام کا ہے. پبلک کی نظر میں امام تو جبریل امین کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، پبلک چاہے جو کرے. غیر لڑکی کے ساتھ شہر کے ڈیلر، شہر کے لیڈر، شہر کے ٹھاکر، شہر کے ذمہ دار کا بیٹا اگر پکڑا جائے کسی ہوٹل میں غیر عورت کے ساتھ، غیر لڑکی کے ساتھ، کوئی گاؤں والا، کوئی لیڈر، کوئی پنچایت والا اس بیٹے کو اس گھر سے نہیں نکالتا. نکالتا ہے؟ بول نکالتا ہے؟ مسجد کا امام صاحب خالی اگر بازار میں کسی غیر کو دیکھتا ہوا پکڑا جائے تو مسجد سے نکال دیا جائے. نہیں نکال دو گے؟ کیوں نکالا بھائی؟ غیر عورت کو دیکھ رہا تھا. اچھا، اور تیرا بیٹا جو قنوج میں ٹھہرا ہوا تھا، بیٹا کو نکالا گھر سے؟ نہیں، میرا بیٹا تو پبلک ہے. تو گویا کہ اللہ کا قرآن تیرے بیٹے کے لیے الگ، امام کے لیے، اور پورا مسئلہ مولوی کے لیے اترا ہے، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں اترا. نماز مولوی میں ہونی چاہیے، داڑھی مولوی کو ہونی چاہیے، سر پہ ٹوپی مولوی رکھے، پیجامہ ٹخنا سے اوپر مولوی رکھے. یہ چاہے آدھا پھٹا آدھا جھوٹا پہنے، کوئی پوچھنے والا. کٹین بھی صحیح مولوی کی ہونی چاہیے. یہ چاہے لال کر لے، پیلا کر لے، نیلا کر لے، آدھا کاٹ کے آدھا اونچا کھڑا کر لے، کوئی پوچھنے والا. ہاں، صحیح کٹین مولانا کی ہونی چاہیے. پورا اسلام مولوی کے لیے، پورا اسلام مدرس کے لیے، پورا اسلام امام کے لیے. یہ تو حالت ہے. بیچارہ جوان ڈر گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تو آپ مسجد کے اس کونے میں جا کر کے آرام کیجیے، صبح چلی جاؤ گی نا؟ کہا بالکل. یہ طالب علم بخاری شریف لے کر کے بیٹھ گیا چراغ چلا کر کے پڑھنے کے لیے. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بڑا اچھوتا انداز میں عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَآوَىٰ. او میرے نوجوانوں، او میرے بندو، برائی کا تمہیں موقع مل گیا، برائی کا تمہیں چانس مل گیا، برائی کی جگہ مل گئی. اور لڑکی بھی بڑے ابا کی بیٹی ہے، بڑی حسین خوبصورت ہے، لیکن تم نے ایک جملہ کہہ دیا انی اخاف اللہ. نعرہ تکبیر. رات کا اندھیرا تھا، مکان کی تنہائی تھی، اماں موجود نہ تھی، ابا موجود نہ تھا، محلہ پورا سو گیا. رات
تجھے جگہ دوں گا. میرے لیے جو ڈر گیا تمام دروازے برائی کے کھلے تھے لیکن برائی سے بچ گیا. اللہ پاک کہتا ہے وہ میری نہیں. علماء کی موجودگی میں بخاری اٹھا کر دیکھ لے, روایت موجود ہے قیامت کے دن اللہ اپنے سایہ میں اس نوجوان کو جگہ دے گا. رب سے ڈرا, کسی سے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ برائی کرنے سے اس لیے بچ گیا کہ رب کی یاد آ گئی. تو اے نوجوان ماگرول میں بیٹھا ہوا سن, اللہ سند دے رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تیرے نام جنت کا ہے. تو رب سے ڈرا نا. حضرت سلیمان دارانی تابعین میں گزرے, بڑے اللہ والے. 3 ساتھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, اور اس زمانے میں سفر پیدل کا ہوا کرتا تھا. چلتے چلتے عراق سے نکلے تھے, چلتے چلتے راستے میں اچانک توشہ ختم ہو گیا. سلیمان دارانی جنگل میں بیٹھ گئے اور اپنے 2 ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ شہر, ناشتہ واشتہ توشہ ڈھونڈ کر کے لے آؤ. 2 ساتھی چلے گئے. سلیمان دارانی 18-19 سال کا کڑیل جوان, بے پناہ خوبصورت کا مالک, اکیلا بیٹھا ہوا. اچانک بکریاں چڑھاتے چڑھاتے ایک نوجوان لڑکی آ گئی. کیا آئی؟ لڑکی آ گئی. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان کے پیچھے لڑکیاں آتی تھی وہ بھاگتے تھے. آج کے جوانوں فرق یہ ہے کہ لڑکیاں آگے بھاگتی ہے, تم پیچھے پیچھے بھاگتے ہو. تھوڑا سا بدل گئے. پہلے وہ پیچھے ہم آگے, اب ہم آگے وہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں پڑھا ہے نا, حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب کنویں پر جانور کو پانی پلانے کے لیے گئی اور کہا کہ آپ کو میرے ابا نے بلایا ہے, واقعہ لمبا ہے میں مختصر سمجھانا چاہتا ہوں. تو سیدنا موسیٰ نے کہا تھا کہ مجھے راستہ تو معلوم نہیں. بیٹیوں نے کہا میں بتاتی ہوں نا. تو حضرت موسیٰ نے کہا آگے تمہیں رہنے کی اجازت نہیں, میں آگے رہتا ہوں, تم پیچھے سے راستہ بتاؤ. میں آگے رہتا ہوں, تم. پتا چلا کہ عورت آگے ہوگی تو فتنہ. اور یہ میں نہیں, میرے آقا کی حدیث میں موجود ہے کہ عورت جب سامنے سے آتی ہے تو شیطان اس کے سینے پر ہوتا ہے, شیطان. اور عورت جب آگے گزر جائے تو شیطان اس کی پیٹھ پر چلا آتا ہے. تو فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں لڑکیاں پیچھے پڑتی تھی, آج کے زمانے میں لڑکے پیچھے پڑتے ہیں. اور ذرا سا اگر مسکرا دے پاگل سمجھ کر کے تو یہ سمجھتا ہے بس لیلا میں, اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں. حالانکہ وہ اس کے بیہودے پن پہ ہنس رہی ہے, کیسا پاگل ہے, دوسرے کی بیٹی کے پیچھے پڑا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ لائن کلیئر ہے. شرم کرو, حیا کرو, غیرت اپنے اندر پیدا کرو. اے ملک و ملت کے جوانوں, تمہیں رب کی قسم اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو, ہر نوجوان بیٹی پر جب نظر پڑ جائے اپنی بیٹی کا خیال کرو, اپنی بہن کو یاد کر لو, اپنی اماں کو یاد کر لو. گندی نیت ختم ہو جائے گی, برائی سے بچ جاؤ.
مجھے معاف کرنا، مجھے معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے کہا گیا آپ لوگ تو ماشاءاللہ شریف بچے ہو، آپ لوگ تو یہ سب نہیں کرتے ہو، لیکن میرا فرض ہے سمجھا۔ تو سلیمان دارانی جنگل کے اندر اکیلے بیٹھے، اچانک بکری چراتے ہوئے ایک نوجوان لڑکی آ گئی، اور حضرت سلیمان دارانی کے بارے میں لکھا ہے سیر اعلام النبلا کے اندر کہ 18 یا 19 سال کے تھے صرف۔ لڑکی جب سامنے آئی تو سلیمان دارانی نے اشارہ کیا کیا بات ہے، تو لڑکی نے منہ ہلا کر کے کچھ کہا۔ سلیمان کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ شاید بھوکی ہے، روٹی ووٹی مانگ رہی ہوگی، تو میں نے ایک روٹی بڑھایا تو کہنے لگی کہ سلیمان بڑے نادان ہو، میں روٹی نہیں چاہتی، ایک مرد سے ایک عورت جو چاہتی ہے میں وہ چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ جملہ سلیمان نے سنا، رونے لگے، آنکھ سے آنسو کے قطرے بہنے لگے، استغفار کرنے لگے کہ شیطان نے اپنا نمائندہ بھیجا، میرے رب تیرے سوا عزت بچانے والا کوئی نہیں۔ میری آبرو بچا لے، میری عزت بچا لے، ساری زندگی آبرو کی حفاظت کیا میرے مولا، اس تنہائی کی جگہ پر تیرے سوا میرے کو بچانے والا کوئی نہیں۔ آنسو بہنے لگے، رونے لگے، لڑکی نے جو دیکھا خاموش ہو گئی، دور نکل گئی، روتے روتے حضرت سلیمان دارانی کو نیند آ گئی، نیند آئی، روتے روتے سو گئے۔ کس کی یاد میں؟ لیلا کی یاد میں، مولا کی یاد میں۔ تھوڑا سا فرق ہے، یہاں لیلا کو نکال دو، مولا کو ڈال دو، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیلا کو نکال، مولا کو ڈال دے، سارے کام تیرے بن جائیں گے۔ جب تک اس دل کے اندر لیلا رہے گی، خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ مولا کو یہاں پہ رکھو۔ کس کو؟ مولا 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 مولا۔ نیند آ گئی سلیمان دارانی کو، نیند آ گئی تو سلیمان کہتے ہیں کہ اچانک خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے۔ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ نہیں بولو گے؟ ختم کر دیں ہم۔ کون آ گئے؟ اللہ یعقوب کیوں نہیں آئے؟ ابراہیم کیوں نہیں آئے؟ موسیٰ کیوں نہیں آئے؟ کون آئے؟ یوسف آ کر کے حضرت سلیمان کو یوں اٹھایا، ہائے ہائے مزہ آ گیا، یوں اٹھایا اور اپنا لب سلیمان دارانی کے لب پہ رکھا، چوم لیا، سبحان اللہ، اور کہا کہ سلیمان مبارک ہو۔ سلیمان دارانی نے کہا ارے مجھے کیا مبارک، آپ کو مبارک ہو۔ کہا کیسے؟ کہا کہ زلیخا نے جب سارے دروازے بند کر دیے تھے، واستغلق الباب، سارے دروازے بند کر دیے تھے، تو آپ نے اپنی عزت کو بچایا۔ حضرت یوسف کہنے لگے سلیمان بڑا نادان ہے، ارے نبی تھا اس لیے بچ گیا۔ نہیں سمجھے؟ یوسف کیوں بچا؟ قرآن کہتا ہے کہ زلیخا کے گھر کا چھت پٹا اور عین اس وقت حضرت یوسف کو یعقوب کی صورت نظر آئی، بیٹا ہلنا نہیں۔ کہا کہ یوسف تو اس لیے بچا کہ اللہ کا نبی تھا، اور نبی کے سر پہ براہ راست اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اے سلیمان تو نے تو وہ کام کر دیا جو زمانے کا نبی کرتا ہے۔
نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ جو کام زمانے کا نبی اور پیغمبر کرتا ہے، وہ کام سلیمان نبی کی امت میں رہ کر کے تو نے کر دکھایا۔ ویلکم، مبارک ہو تجھے۔ میں تجھے آفر دیتا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ رہنا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، خدا کی قسم، میرے رب کا قرآن گواہ ہے، یہ آفر جس طرح اس وقت موجود تھا، میرے نوجوانوں یہ آفر آج بھی موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کے زمانے کے حسن کا آفر تم ٹھکرا دو۔ جتنی حسین آ جائے، سخت لفظ میں کہہ دو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے معاف کرو۔ اللہ کہتے ہیں یہ آفر آج بھی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سلیمان دارانی کو جنت ملے، تجھے بھی ملے گی۔ قیامت تک کے لیے قرآن، رب کا قرآن قیامت تک کے لیے، قرآن کا قانون قیامت تک کے لیے، اور قرآن کا اصول قیامت تک کے لیے، قرآن کا وعدہ قیامت تک کے لیے۔ آج بھی تم یہ کام کر لو، اللہ کا آفر تمہارے لیے بھی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ نظر کی حفاظت ہوگی نا؟ آئندہ کیا کرنا ہے؟ نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے میرے محبوب، میری امت سے کہیے نا کہ اپنی نظر کو جھکا کر کے چلا کر دیکھو۔ نظر کا تذکرہ قرآن نے پہلے کیا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور پھر شرمگاہ کا تذکرہ کیا۔ پہلے کہا کہ نظر کو جھکانے کے لیے کہیے، اور پھر کہا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے کہیے۔ پتہ یہ چلا کہ شرمگاہ تک کا راستہ آنکھ سے گزرتا ہے۔ نہیں سمجھے اے بابا؟ نہیں سمجھے؟ کھانا کھا کے آئے ہو نا؟ ہم بھوکے ہیں الحمدللہ، پوچھ لو پورے مولوی صاحب سے، ہم نے نہیں کھایا، اب تو سب کھا کے آئے۔ زنا کا راستہ آنکھ سے گزرتا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک آنکھ نہیں ملتی ہے زنا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا، یغضوا من ابصارہم۔ اے میرے محبوب، میرے محبوب بندوں سے کہیے نا اپنی نظر کو جھکا کے رکھیں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکی کا سامان ہے، بہت پاکی۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اور نظر کو جھکانے کا یہ مطلب نہیں کہ نظر تو جھکی ہے مگر کنکھی سے دیکھ رہے ہیں بغل سے کون گزر رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا ان اللہ علیم خبیر، وہ خبیر ہے نا۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پر 1000 پتھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی چینٹی کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو وہ تیری کنکھی کو نہیں دیکھ لے گا؟ سامنے سے ابا آ رہا ہے، یوں نظر کو جھکا کے جا رہا تھا، اچانک کوئی شیطان گزر گئے، یوں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں 420 نہ کر، میں جانتا ہوں کہ تو نے کنکھی سے دیکھی، ڈائریکٹ نہیں دیکھا، منع کیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ وہ عرب کا نوجوان، وہ عرب کی دوشیزہ رات کی تنہائی، اندھیری رات، ساری رات مسجد کے کونے میں لیٹی رہی۔ یہ نوجوان طالب علم بخاری شریف اٹھا کر کے پڑھتا رہا، سامنے چراغ بھی جل رہا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں وہ نوجوان ہر تھوڑی دیر میں اپنی انگلی لے کر چراغ کے آگ میں جلاتا تھا۔ تلاوت بھی ہو رہی ہے اور بار بار اپنی انگلیوں کو آگ میں جلا رہا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور لڑکی سے کہا اب تو صبح ہو گئی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے جلدی
مجھے الزام سے بچاؤ، میں مسجد کا امام ہوں، اگر مجھ پر الزام لگ گیا سب کی نماز ختم ہو جائے گی۔ لڑکی کہنے لگی رب کی قسم ہے میں جاؤں گی ضرور، لیکن ایک بات تجھے بتانا پڑے گا، جو ساری رات میں نے دیکھا تو کتاب پڑھ رہا تھا، سمجھ میں آ گیا، تو نے چراغ جلایا، سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ تو بتا کہ تو نے بار بار اپنی انگلی آگ میں کیوں جلائی؟ نوجوان کہتا چھوڑو چھوڑو یہ راز کی بات ہے، میں جانو میرا رب جانے، تمہیں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑکی کہنے لگی جب تک بتاؤ گے نہیں میں جاؤں گی نہیں۔ اب نوجوان کا جواب سنو، مجبور ہو گیا، بتانا پڑا۔ کہنے لگا سننا چاہتی ہو تو سنو، رب نے مجھے جوان بنایا، دوسری طرف رات کی تنہائی تھی، اندھیرا تھا، اور تو بھی نوجوان تھی، تو بھی حسین تھی، اور دور تو چلی گئی، مگر کیا بتاؤ بار بار میرا دل تیری طرف جاتا تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا ٹھیک ہے تیری تمنا پوری کر دوں گا، میں نے اپنے نفس سے کہا ٹھیک ہے تیری آرزو پوری کر دوں گا، لیکن ایک بات سن لے، آرزو پوری ہو جائے گی، تمنا پوری ہو جائے گی، مگر مرنے کے بعد تجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، اس لیے پہلے دنیا کی آگ برداشت کر لے پھر جہنم میں جلے گا۔ جب میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے آگ میں اپنی انگلی ڈالی، میں نے اپنے نفس سے کہا دیکھ دیکھ دنیا کی آگ میں اتنی کڑک ہے، دنیا کی آگ میں اتنی جلن ہے، اگر تو نے برائی کر لیا جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا؟ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہے جب تمہاری یہ عادت ہے، تم اتنے اچھے مذہب کے ماننے والے ہو، تو پھر ایک کام کرو، زندگی سے آزادی دلا دو، جہنم سے آزادی دلا دو۔ قدموں پہ گر گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگی لوگوں، ارے جس مذہب میں عزت کی اتنی حفاظت ہو، خدا کی قسم ہے اس سے اچھا مذہب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا سناؤں تمہیں، کتنا سناؤں، مثالیں موجود ہیں۔ حاتم تائی کو جانتے ہو؟ ہاں ٹائم تو بتا دو یار، خالی سن لو۔ ہیں؟ نہ جھوٹ بولو، 34 ہو گیا، 1 بجے۔ حاتم تائی نہیں پانی پلاتا ہوں میں، پیتا نہیں۔ نام تو سنا ہے نا؟ کسی جنگ کے موقع پر حاتم تائی کی بیٹی کو صحابہ نے گرفتار کر لیا اور مسجد نبوی میں لا کر کے ان کو کھڑا کر دیا۔ تمام صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جلیل القدر صحابہ۔ منبر رسول پر آمنہ کا در یتیم بیٹھا ہوا اور سر پہ عمامہ باندھے ہوا، سامنے حاتم تائی کی بیٹی بیٹھی ہے، سر سے دوپٹہ تھوڑا سا
پیچھے ہٹا ہے. کتنا؟ حدیث میں آتا ہے کہ 1 یا 2 بال. کنز العمال کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ واقعہ موجود ہے. مجھے خوشی ہوتی اگر علماء حضرات بھی ہوتے تو ایسا. مسند احمد کنز العمال میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سر کا دوپٹہ تھوڑا سا ہٹا تھا. لکھا ہے 1 یا 2 بال صرف نظر آ رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا. عمر، اے بابو مجھے دیکھو، تھوڑی دیر دیکھ لو. کہا کہ عمر، یہ میری چادر لو، نبوت والی چادر، جس چادر کو قرآن نے مدثر کہا، جس چادر کو قرآن نے مزمل کہا، والضحیٰ کے مکھڑے والے کی چادر، واللیل کے زلفوں والے کی چادر، ولسانم و شفتین کے ہونٹ والوں کی چادر، یاسین کے دانت والوں. ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. سیرت نبوی پہ جلسہ کرو، پھر عظمت مصطفیٰ سنو ہم سے. رہبر و رہنما. مازاغ البصر کے کجلا والے کی چادر، طٰہٰ کی پیشانی والے کی چادر. ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، کتنے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے اکابرین دیوبند. خدا کی قسم اندازہ لگا لو. والضحیٰ واللیل کی جو تفسیر کی ہے، ترجمہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے. تو کیا لکھا ہے جانتے ہو مولانا؟ خدا کی قسم اچھوتا ترجمہ ہے، انمول ترجمہ. حضرت لکھتے ہیں والضحیٰ، اے پوری دنیا کو روشن کرنے والے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور پوری دنیا کو اپنے آنچل میں، اندھیرے کے آنچل میں ڈھانکنے والے زلف کی قسم. سمجھاؤں گا انشاءاللہ، زندہ رہا تو اس موضوع پہ آپ کو سمجھاؤں گا. تو کہا کہ عمر اٹھ، نبوت والی چادر لے، اور حاتم طائی کی بیٹی کے سر کا 2 بال نظر آ رہا ہے، میری چادر سے اس کے بال کو ڈھک دے. کس کی چادر سے؟ کملی والے کی. بولو نا، بولو گے تو ہم کو ٹونک ملے گی، سناتے رہیں گے. عمر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، میرے آقا یہ کافر کی بیٹی. کس کی؟ جناب فاطمہ الزہرا کا ابا حسنین کریمین کا نانا زبان کھولا اور کہنے لگا، عمر میں نے تو تجھے بڑا عقل والا سمجھا تھا، آج اندازہ ہو گیا عقل کی کمی ہے. او عمر تجھے پتہ ہونی چاہیے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی. رہبر و رہنما. نعرہ تکبیر. فرمایا میرے عمر، ارے بیٹی کافر کی کیوں نہ ہو، بیٹی
اور گاندھی جی کا یہ جملہ آج بھی پٹنہ کے خدا بخش لائبریری میں ہریجن اخبار 1947 کا رکھا ہوا ہے، جس میں گاندھی جی نے اپنے پارٹی کے وزیروں کو، سفیروں کو لکھا ہے۔ کتنا انمول ہے۔ کہا کہ عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی، اور سن حدیث کے اندر لکھا ہے عمر وہی بیٹھے رہ گئے، نبوت کا تاج خود اٹھ کر کے گیا ہے، اپنے امامہ کو اتار کر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ ڈالا۔ پتہ یہ چلا کہ مذہب اسلام ننگے سروں پہ دوپٹہ ڈالنے کے لیے آیا ہے، دوپٹہ اتارنے کے لیے نہیں۔ تم مسلمان ہو نا، اسلام کے ماننے والے ہو نا، قسم کھا لو آج تک جتنے دوپٹے میرے ہاتھ سے اترے اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے اگر جان چلی جائے تو پرواہ نہیں، مگر آج کے بعد کوئی بیٹی بغیر دوپٹے کے نہیں رہ سکتی۔ تم اس مذہب کے ماننے والے، تم تھوڑی دیر کی خواہش کے لیے بیٹیوں کے سر سے دوپٹے کھینچتے ہو، ننگا کر دیتے ہو۔ کچھ تو غیرت پیدا کرو نا، کچھ تو اپنے اندر حیا پیدا کرو نا۔ اور آہستہ سے کہا حاتم طائی کی بیٹی کو کہ بیٹا میرے صحابہ تم کو گرفتار کر کے لائے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں دیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ دیکھو بیٹا اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو رہ جاؤ، اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ حاتم طائی کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ مدینے سے حاتم طائی کے گھر کا جو فاصلہ تھا، اونٹ سے جو راستہ تھا، وہ 3 دن اور 3 رات کا۔ کتنے دن کا؟ 3 دن اور 3 رات کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جانا چاہتی ہو؟ کہا ہاں میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جوان صحابہ کو، باڈی بلڈر کو، طاقت والے کو، بوڑھے کو نہیں، کڑیل 5 جوان کو ساتھ لگا دیا باڈی گارڈ کی طرح، اور فرمایا کہ سن حاتم طائی کی بیٹی ہے، دروازے پہ جا کر چھوڑنا۔ اور عدی ابن حاتم جو بیٹا تھا حاتم طائی کا، وہ گھر میں تھا بیٹھا ہوا جوان، وہ بھی کڑیل جوان۔ 3 دن 3 رات کا سفر طے کر کے جب حاتم طائی کی بیٹی اصحاب رسول کے ساتھ اپنے گھر پہنچی، دروازے پہ دستک دیا تو اندر سے جوان بیٹا نکلا، اور بہن کو جو دیکھا نوجوان صحابہ کے ساتھ تو غصے میں آ گیا، کچھ بولنا چاہ رہا تھا، زبان کھولنا چاہ رہا تھا کہ اچانک بہن دوڑ کر گئی اور بھائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے چپ کر دیا۔ کہا کہ بھائی اگر تم نے زبان کھولا محمد کے خلاف برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ بھائی نے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتا کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ تو نے اسے کیسا پایا؟ تو حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی کہ خدا کی قسم میری عزت کی فکر میرے باپ کو اتنی نہیں تھی جتنی محمد کو تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام زندہ آباد۔ یہ مذہب اسلام ہے جس کی خوبصورت چادر کو مسلمانوں تم نے اتار کر پھاڑ ڈالا۔ آج اسلام کی گندی تصویر دنیا کے سامنے آ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام۔ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں دکھلاؤں کہ مذہب اسلام کس مذہب کا نام ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی کہ سن، پوری زندگی میرے باپ نے میری عزت کی اتنی حفاظت نہیں کی بھائی جتنا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہا کہ اچھا دوسرا سوال سنو، یہ نوجوان 5 ان کو تم نے کیسا پایا؟ ان کا کیا سلوک تھا تمہارے ساتھ؟ 3 رات اور 3 دن کا سفر کیا، جنگل بھی آئے، پہاڑ بھی آئے، پانی بھی آئے، دریا اور سمندر بھی آئے، کیسا پایا تم نے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حاتم طائی کی بیٹی کہنے لگی بھائی ان کے بارے میں نہ پوچھو، ایسا لگتا ہے آسمان سے فرشتہ اتر کر آیا ہے، 3 دن 3 رات کا سفر ہو گیا۔ اور کہنے لگی خدا کی قسم ہے نہ انہوں نے میری صورت دیکھی نہ میں نے اس کی صورت دیکھی۔ نعرہ تکبیر! نماز کا وقت ہوتا تھا، یہ نماز پڑھتے تھے، اشارہ کرتے میں سواری پر بیٹھ جاتی، یہ پیدل میرے آگے پیچھے چلا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا جب نبی اتنا پیارا ہے، نبی کے ماننے والے اصحاب رسول اتنے پیارے ہیں، پھر تو مسلمان کیوں نہ بنی، تو نے کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ کہنے لگی بھائی تمنا تو تھی، آرزو تو تھی، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی کفر کی حالت میں مرے، جہنم میں چلا جائے۔ آؤ میرے بھائی ہم بھی چلتے ہیں، تم بھی چلو، پیغمبر کے قدموں کو چوم کر ہمیشہ کے لیے جنت کا مزہ لوٹیں۔ دونوں پہنچے، حاتم کا بیٹا بھی بیٹی بھی۔ پیغمبر نے دیکھا چہرے پہ تبسم آ گیا، گلاب چہرے پہ کھلنے لگا، مرحبا، آؤ بیٹا، آؤ بیٹی، مبارک ہو۔ یہ ہے اسلام کا کردار، پیغمبر کے ہاتھ کو چوما، ہائے ہائے کلمہ پڑھا، ہمیشہ کے لیے اسلام کی چادر میں آ گئے۔ کردار درست کر لو، دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے اسلام کے سائے میں آنے کے لیے۔ ہمارے گندے کردار کی وجہ کر، گندے گفتار کی وجہ کر، گندی عادت کی وجہ کر یہ کفر ہم سے دور جا رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم مسلمان بن جائیں، رب کی قسم یہ آج بھی ہمارے قدموں پہ چلے آئیں گے، آج بھی یہ کلمے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مگر سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، بس اسٹینڈ میں کھڑا ہوا کسی کی ماں کو گالی دے رہا، فون پر کسی کی بہن کو، بازو میں کھڑا ہوا ایک کافر، ارے مسلمان اسی مذہب کا نام ہے، پھر تو ہم ٹھیک ہے بھائی، پھر تو 2 مسلمان کھڑا ہو کر کے دیکھ، گھسا گھسا چل رہا ہے، ماں کی بہن کی گالی چل رہی ہے، کافر کھڑا ہو کر دیکھتا ہے، یہی مسلمان، کہا نہ پھر تو ہم ٹھیک ہے۔ ہماری غلط حرکتوں نے، ہمارے غلط کاموں نے آج ان کافروں کو ہم سے دور کر دیا۔ خدا کی قسم اگر آج بھی پیغمبر کا کردار تم ادا کر دو، دنیا تمہاری قدموں پہ آ کر کے پیغمبر کا اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھے۔ تو میں نے عرض یہ کیا شروع میں، اب تو اخیر بھی ہو گیا، اب کیا کریں، کہ اللہ نے 2 زندگی دی، پہلی کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوئی موت پہ، اور یہ جو زندگی ہے یہ منیمم 60 سال کی زندگی ہے۔ کتنی کی؟ دوسری زندگی جو شروع ہوگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ موبائل بھائی ٹائم دیکھنا، ماشاءاللہ، ہاں پکڑ۔
کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر چلو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ آپ نے ہمیں یہ پہلی زندگی کیوں دیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو؟ قرآن کریم خود اس کا جواب دیتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ میرے بندو، میں نے اس لیے یہ زندگی تم کو دے دیا تاکہ تمہیں آزما لو تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ ایُّکم احسن عملا، کون ہے جو بہتر عمل کرتا ہے، پیارا عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں پہلی زندگی دی ہے۔ اچھا ایک بات پہلے اور سن لو کہ پہلی زندگی کی ابتدا جب ہوتی ہے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اماں کو معلوم ہے ابتدا ہو گئی، بابا کو معلوم ہے ابتدا، دادا کو پتا چل گیا ابتدا، نانا کو پتا چل گیا ابتدا، پورے خاندان کو پتا چلتا ہے جب ہماری پہلی زندگی ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے۔ چلتا نہیں چلتا بھائی؟ ہاں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، پتا چل جاتا ہے نا سب کو۔ لیکن یہ زندگی ختم کب ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم شروع ہوگی سب کو پتا چل جائے گا، ختم کب ہوگی کسی کو پتا نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ ختم ہوگی، مگر کب ختم ہوگی یہ پتا؟ بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ٹرین کا ٹکٹ بنایا، ٹائم معلوم ہے 12:20 پر آئے گی، ہم کب پہنچ گئے؟ 11 بجے، آنے والی ہے 12:20 پر، ہم کب پہنچ گئے؟ جس چیز کے آنے کا علم ہے، پتہ ہے، اس کی تیاری تو کر لیا، جس کے آنے کی خبر بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، مسلمان اس کی تیاری نہیں کر رہا۔ تم ہی کہہ رہا ہو نا یہ زندگی ختم کب ہوگی پتہ نہیں ہے، تو جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے نہیں؟ بولو بھائی، ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہماری موت کب آئے گی پتہ ہے؟ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ بالکل مولانا کیا بات کر رہے ہو، تم جیسے مولوی تیاری نہیں کرتے، ہم تو الحمدللہ کرتے ہیں۔ صبح ناشتہ کھا کر کے موبائل پہ اسکرین لے کر کے بیٹھ گئے، پب جی گیم کھیلا، جب تک 7000 بلڈنگ کو جلا نہیں دیا فون بند ہی نہیں کر دیا، وہاں سے دل بھر گیا تو پھر لوڈو کھیلنا شروع کرتے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی موت کا پتہ ہے کہ گیم کھیلنے کے بعد آئے گی، گیم کھیلنے کے بیچ میں۔ اور مسلمانوں اگر تم کو یہ پتہ ہے کہ کھیلتے ہوئے بھی موت آ سکتی ہے تو کچھ تو شرم کرو، اللہ کو کیا جواب دو گے جب اللہ پوچھے گا موت کے فرشتے سے کہ جس وقت تو نے اس کی روح کو نکالا یہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ یہ گیم کھیل رہا تھا۔ اللہ کہیں گے اچھا اب ہم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، حالت یہ بنی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ابھی دنیا میں آیا، ابتدا ہوئی، پتہ سب کو چل گیا، 9 مہینے مکمل ہوئے، بابا خوشی منا رہا ہے، چاند سا بیٹا آئے گا، امی خوشی منا رہی ہے، چاند سی بیٹی آئے گی، دادا خوشی کی تیاری کر رہا ہے، نانا خوشی کی تیاری کر رہا ہے، پورے خاندان والے خوشی کی تیاری کر رہے ہیں۔ درد پیٹ میں شروع ہو گیا، آنے کا ٹائم ہو گیا، ہاسپٹل اٹھا کر لے کر گئے، رب کعبہ کی قسم ہے بچے کی چیخنے کی آواز تو آئی، تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے او دادا جان، نانا جان، اماں جان، ابا جان، بچہ پیدا تو ہوا مگر زندہ نہیں ہے۔
اماں کے سینے میں دودھ بھر گیا لیکن دودھ کا پینے والا موجود نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بچہ موجود ہے، پلانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی، پتہ کوئی نہیں، بچپن میں موت آئے، جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، مسجد میں آئے، بازار میں آئے، گاڑی چلاتے ہوئے آئے، بازار کو نکلا، بچے نے کہا بابا مٹھائی لانا، گڑیا لانا، کھلونا لانا، ہاں ہاں کرتا گیا، بازار میں گیا، ٹھوکر لگی، جان چلی گئی، گڑیا کی فرمائش موجود ہے، لانے والا موجود نہیں۔ بڑے انتظار کے بعد شادی کا رشتہ لگا، پوری تیاری بیٹا والے بیٹی والے کی طرف سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، بٹیا رخصت ہو گئی۔ خدا کی قسم ان آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہے وہ بولتا ہوں، سہاگن دلہن زمانے تک اپنے محبوب کے انتظار میں بیٹھنے والی، لال جوڑا پہنے ہوئے، زیور سے بدن کو سجائے حسین دلہن اپنے گھر میں بیٹھی ہے، رات ہوئی، انتظار ہے، میرا مجازی خدا آئے گا، میرا شوہر آئے گا۔ شوہر نے دروازے میں قدم رکھا، ایک قدم باہر ایک اندر، موت کا فرشتہ ہے۔ وہ نہیں دیکھا تم نے؟ بارات موجود ہے، دولہا رات کو دلہن کے ہاتھ میں مہندی لگی، صبح کو میت اٹھ رہی ہے، مہندی موجود ہے، دیکھنے والی نہیں۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے پہلے متنبہ کر دیا، لوگوں ہوشیار، خبردار، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون شيئا ولا يستقدمون۔ نبی کو آئے، ولی کو آئے، قطب کو آئے، ابدال کو آئے، جنید بغدادی کیوں نہ ہو، نظام الدین اولیاء کیوں نہ ہو، خواجہ اجمیری کیوں نہ ہو، جب موت کا وقت آئے گا ایک لمحے کا موقع نہ ملے گا، ایک لمحے کی فرصت نہ ملے گی۔ شام تک جس یار کے ساتھ بیٹھ کر ہوٹل میں بہترین چائے پیا، اچانک صبح فون آتا ہے تیرا یار رخصت ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مستی کی زندگی چھوڑو، رب کی زندگی اپنا۔ اور یہ موبائلوں میں، چوک چوراہوں پہ، ہوٹلوں میں، بازاروں میں بغیر مطلب کا وقت خرچ کر کے کیا فائدہ ملتا ہے؟ بولو۔ جتنا ٹائم آپ موبائلوں میں گیم میں لگاتے ہو، اتنے وقت میں خدا کی قسم استغفار کر لو، جنت کے اعلیٰ مقام پر رب پہنچا دے۔ توبہ کرتے ہو نوجوانوں؟ ہاتھ اٹھا دو، آج وعدہ کرو میرے سے، انشاءاللہ آج کے بعد گیم نہیں کھیلیں گے، گندی فلمیں، ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھیں گے۔ کہو استغفر اللہ، سب کہو استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، میرے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور کل بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ سب۔ کون نہیں آئے گا وہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا آپ نہیں آئیں گے؟ کل آخری بیان ہے انشاءاللہ، میری تمنا خواہش ہے اور میری طرف سے آپ حضرات کو خاص دعوت ہے، میں کچھ اور تو نہیں اللہ کا دین آپ کو دے سکتا ہوں، آپ حضرات ضرور کر وہاں تشریف لائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔